حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھائی جو عظیم روحانی خزانہ ہے۔ یہ دعا زبان سے نکلتے ہی عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ یہ دعا 3 عظیم انعامات کا خزانہ ہے۔ جب انسان اس دعا کو پڑھتا ہے، پہلے انعام میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام پوشیدہ اور غیر پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اس کی بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسرے انعام میں اس دعا کا پڑھنا موت کے وقت اور قبر میں اس پر کوئی عذاب نہ ہوگا، نہ ہی اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، اور نہ ہی اس کے روحانی سکون میں کوئی خلل آئے گا، بلکہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ تیسرے انعام میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے اور جنت کو اس پر واجب قرار دے دیتا ہے۔ گویا یہ دعا انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور سکون کا ضامن بن جاتی ہے۔ وہ عظیم کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی شمار کی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کے فائدے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، کیونکہ یہی نیت انسان کے ہر عمل کی حقیقت طے کرتی ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں دکھاوا ہو، ریاکاری ہو یا دنیاوی لالچ ہو تو وہی عمل جو بظاہر نیکی دکھائی دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ نیت کا وہ پوشیدہ راز ہے جو صرف بندہ اور اس کا رب جانتا ہے، اور قیامت کے دن فیصلے ظاہری شکل و صورت پر نہیں بلکہ نیتوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ اگر ایک شخص دن رات عبادت کرے لیکن اس کا مقصد لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے لیے عمل کیا اسی سے جا کر جزا لے، کیونکہ رب العالمین صرف وہ عمل قبول فرماتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ رات ہو یا دن، چھپ کر ہو یا اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر عظیم ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی اخلاص کیا گیا صدقہ ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن روشنی بنے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا لیکن اس کی نیت دنیاوی شہرت کی تھی۔ دوسرا وہ شخص جو قرآن پاک کا عالم تھا لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ اسے قاری اور عالم کہیں۔ اور تیسرا وہ جو مال خرچ کرتا تھا لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے سخی کہیں۔ ان سب کو ان کے اعمال کا صلہ دنیا میں مل گیا، اور چونکہ ان کی نیت اللہ کے لیے نہ تھی اس لیے وہ آخرت میں محروم رہ گئے، کیونکہ نیت وہ شے ہے جو عمل کو یا تو جہنم کی طرف لے جاتی ہے یا جنت کی طرف۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں تو ہمیں ہر وقت اپنی نیت کو تازہ رکھنا ہوگا، ہمیں اخلاص کی روشنی میں ہر قدم رکھنا ہوگا، ہمیں ریاکاری کے اندھیروں سے بچنا ہوگا اور اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ نیت کی اصلاح عمل سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ شیطان نیت میں وسوسہ ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی نیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ لہذا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ دل کی صفائی پر توجہ دے، اور جب بھی نیکی کا موقع ملے تو دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرے کہ اے رب العالمین، یہ عمل میں صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اسے خالص اپنے لیے قبول فرما اور میرے دل کو ہر قسم کے دکھاوے سے پاک فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ذوالقرنین جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے ایک عظیم بادشاہ تھے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا اور مختلف اقوام کو دعوت حق دی، وہ ایک مرتبہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ روزانہ اپنی اپنی قبریں دیکھتے تھے اور ان قبروں کو دیکھ کر عبرت کرتے تھے اور موت کو ہمیشہ یاد کرتے، اللہ کی توحید بیان کرتے اور تسبیح و تحلیل میں ہمیشہ مشغول رہتے، نمازیں پڑھتے اور دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے۔ ان کا عمل حضرت ذوالقرنین کو بہت عجیب لگا، اور انہوں نے بستی کے سردار سے سوال کیا کہ تم لوگ ایسا طرز عمل کیوں اپناتے ہو؟
اور قبروں کو روزانہ دیکھ کر کیا سیکھتے ہو؟ تو سردار نے عرض کیا کہ اے نیک بادشاہ، کیا آپ جانتے ہیں یہ قبر کس کی ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا نہیں، مجھے بتاؤ یہ قبر کس کی ہے؟ تو سردار نے کہا کہ یہ قبر ایک بادشاہ کی ہے جو خود سے پہلے والے بادشاہ کی ظلم و ستم سے بھری حکومت دیکھ چکا تھا، اور جب وہ خود بادشاہ بنا تو اللہ کے خوف سے عاجزی اختیار کی، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور اللہ کی رضا کو مقصد زندگی بنایا۔ اس بادشاہ کی رعایا میں ایک نیک اور بزرگ تاجر تھا جو ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ وہ ایک بار اپنا مال و اسباب سمیٹ کر روم کے بادشاہ کے دربار کی جانب روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ اپنے وزیروں، مشیروں، سپاہیوں اور معزز افراد کے ساتھ ایک خاص تقریب کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اس تاجر بزرگ کو بھی دعوت دی گئی اور وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب یہ قافلہ ایک صحرا نما جنگل میں پہنچا تو وہاں ایک عظیم الشان خیمہ لگا ہوا دیکھا اور اس کے ارد گرد شاہی فوج بھی موجود تھی۔ سب لوگ اس خیمہ کے قریب جمع ہو گئے اور پھر عجیب و غریب تقریب کا آغاز شروع ہوا۔ سب سے پہلے بادشاہ کے بہادر سپہ سالار خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں کچھ آوازیں آئیں لیکن ان کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد باہر آ گئے۔ پھر بوڑھے اور تجربہ کار طبیبوں کا ایک گروہ اندر گیا اور کچھ کہہ کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد رہبوں، علماء اور زاہدوں پر مشتمل ایک گروہ خیمے کے اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ پھر حسین و جمیل جوان لڑکیوں کا ایک گروہ خیمے میں گیا اور وہ بھی کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ آخر میں بادشاہ خود اپنے وزیروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور پھر واپس آ گیا۔ جو وہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی، بزرگ تاجر اس عجیب و غریب تقریب پر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے واپسی پر بادشاہ کے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیسی تقریب تھی اور اس تقریب کا مقصد کیا تھا؟ وزیر نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا کہ اے بھائی، جس خیمے میں لوگ باری باری جا رہے تھے، اس خیمے میں بادشاہ کے جوان بیٹے کی قبر ہے۔ وہ شہزادہ چند سال قبل وفات پا گیا تھا۔ وہ نہایت حسین، دلیر اور علم و فنون کا ماہر نوجوان تھا اور بادشاہ کو اس سے بے حد محبت تھی۔ وہ شہزادہ اچانک بیمار ہوا، بڑے بڑے طبیب آئے، علاج کیا گیا مگر موت کے سامنے سب بے بس ہو گئے اور شہزادہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ ہر سال ایک مرتبہ اس کی قبر پر آ کر یہ تقریب منعقد کرتا ہے تاکہ خود کو اور دوسروں کو موت کی یاد دلا سکے۔ سب سے پہلے سپہ سالار اس قبر پر جا کر کہتے ہیں، اے شہزادے، اگر ہماری تلواروں کی دھار، اگر ہمارے ہتھیاروں کی قوت، اگر ہماری بہادری اور جنگی مہارت، اگر ہماری طاقت و شجاعت، اگر ہمارے لشکروں کی ہیبت تمہیں موت سے بچا سکتی تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیتے، لیکن اے شہزادے، جب موت آتی ہے تو نہ ہتھیار کام آتے ہیں، نہ طاقت کارگر ہوتی ہے اور نہ ہی جنگی مہارت کچھ فائدہ دیتی ہے۔ پھر طبیبوں کا ایک گروہ اندر جاتا ہے اور کہتا ہے، اے شہزادے، اگر ہماری طب، ہماری حکمت، ہماری دوائیں، ہمارے تجربات، ہمارے علم و فنون، اگر ہماری ذہانت تمہیں زندگی دے سکتی تو ہم سب کچھ کر گزرتے۔ اے شہزادے، مگر موت وہ حقیقت ہے جو سب پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر علماء، زاہد اور عبادت گزار اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے شہزادے، اگر ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہمارے سجدے، ہماری تسبیح، ہماری شفاعت، اگر ہمارے ذکر و اذکار تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتے تو ہم اپنی تمام ریاضتیں قربان کر دیتے، لیکن اے شہزادے، موت کے سامنے کوئی دعا، شفاعت، عبادت کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ پھر حسین و جمیل لڑکیاں جاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے شہزادے، اگر ہمارے حسن، ہماری جوانی، ہماری ادائیں، ہمارا جمال تمہیں موت سے روک سکتا تو ہم اپنی ساری جوانی تم پر وار دیتی، لیکن اے شہزادے، موت کسی کے حسن پر نہیں رکتی۔ آخر میں بادشاہ خود جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے بیٹے، اگر میری سلطنت، میری بادشاہت، میری شان و شوکت، میری جاہ و حشمت، اگر میرے محلات، میری فوج، میری دولت تمہیں زندہ رکھ سکتی تو میں سب کچھ تم پر نچھاور کر دیتا، لیکن میرے بیٹے، حقیقت یہ ہے کہ موت ایک ایسی طاقت ہے جو کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر آتا ہے اور اگلے برس تک کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ بزرگ تاجر نے جب یہ سب کچھ سنا تو ان کے دل پر ایک زوردار چوٹ لگی اور انہوں نے سوچا کہ میں جو ساری زندگی دولت جمع کرتا رہا، مال و متاع سمیٹتا رہا، تجارت کے سفر کرتا رہا، دنیا کی چمک دمک میں کھویا رہا، قیمتی ہیرے جواہرات تجوریوں میں بھرتا رہا،
ان کی چمک کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ اگر بالآخر انجام یہی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی موت آ کر سب کچھ ختم کر دیتی ہے تو پھر ایسی غفلت بھری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے اور باقی زندگی گوشہ نشینی میں گزار دی، اور اس کے بعد کبھی کسی نے انہیں ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ محترم ناظرین، ایک ایسا وصف ہے جو ہر نبی کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے، ہر ولی کی راہ کا چراغ ہے اور ہر مومن کا زاد راہ ہے۔ صبر وہ خزانہ ہے جو دکھائی تو نہیں دیتا مگر اس کی تاثیر دل و جان کو تسکین دیتی ہے، اور صبر وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر ہی انسان اللہ کی خاص عنایتوں کا مستحق بنتا ہے۔ صبر محض برداشت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک کامل رویہ ہے، ایک مکمل طرز فکر ہے جو انسان کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ صبر وہ نور ہے جو انسان کے دل کو روشنی بخشتا ہے۔ صبر وہ قوت ہے جو انسان کو بکھرنے نہیں دیتی بلکہ جوڑ کر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی معیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ صبر کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک صبر مصیبت پر ہوتا ہے، جب انسان کو کسی دکھ یا تکلیف کا سامنا ہو، جیسے بیماری، کسی اپنے کی موت، مالی نقصان یا کوئی اور صدمہ، اور وہ شخص اس حال میں زبان سے شکوہ نہ کرے بلکہ دل میں اللہ کی رضا پر راضی ہو تو وہ صبر کی بہترین مثال بن جاتا ہے۔ دوسرا صبر گناہوں سے بچنے پر ہوتا ہے، جب انسان کو موقع ہو کہ وہ گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ صرف اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے تو یہ سب سے عظیم صبر ہوتا ہے۔ اور تیسرا صبر اطاعت پر ہوتا ہے، یعنی بندہ عبادت کو مستقبل کرتا رہے، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت اور دین کی خدمت کو پابندی سے انجام دیتا رہے، باوجود اس کے کہ اس میں مشقت ہو، وقت لگے، نیند قربان کرنی پڑے، خواہشات کو دبانا پڑے، تب بھی اگر انسان استقامت سے دین پر قائم رہے تو یہ صبر اطاعت کہلاتا ہے۔ ان تینوں اقسام کے صبر کی قرآن و حدیث میں بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی ایسا اجر جس کی کوئی مقدار متعین نہیں بلکہ رب چاہے تو جتنا چاہے عطا کر دے۔ اسی لیے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری نے گھیر لیا، ان کے جسم پر زخم آ گئے، اہل خانہ نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، تب بھی ان کے لبوں پر کوئی شکایت نہ آئی بلکہ وہ ہر وقت رب کا شکر ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر کا انعام یہ دیا کہ انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، مال و اولاد واپس عطا کی، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں محفوظ کر دیا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا، فصبر جمیل، یعنی میں خوبصورت صبر اختیار کرتا ہوں، نہ کوئی چیخ و پکار، نہ شکوہ، نہ فریاد، بلکہ مکمل اللہ پر بھروسہ۔ اور یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر شخص پریشان ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے، تو صبر ہی وہ راستہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، زبان کو شکوے سے روکتا ہے اور انسان کو عاجزی اور اللہ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے، یعنی وہ نور جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، اور جب کبھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ صبر صرف کسی بڑی مصیبت پر ہی نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی درکار ہوتا ہے۔ کسی کی بد زبانی پر صبر کرنا، کسی کے رویے کو برداشت کرنا، رزق کی تنگی پر صبر کرنا، بچوں کی تربیت میں صبر کرنا، دینی کاموں میں صبر کرنا، یہ سب چیزیں صبر کی مختلف شکلیں ہیں، اور جو شخص ان تمام معاملات میں صبر اختیار کرے وہ دراصل اللہ کی خاص رحمت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں بلکہ ایک مضبوط ایمان کا اظہار ہے، ایک اندرونی یقین کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، وہ میرا رب مجھے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے اور وہ کبھی بھی مجھ پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ اس کی آزمائش میرے حق میں بہتر ہے۔
اس لیے اگر ہمیں زندگی میں کامیابی چاہیے تو ہمیں صبر کو اپنی عادت بنانا ہوگا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہوگا کہ وہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اس نے اپنی قربت عطا کی صرف اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے، اور ہمیں قیامت کے دن ان صابرین کے ساتھ کھڑا کرے جن کے چہروں پر نور ہوگا اور جنہیں رب کی طرف سے بلا حساب انعام دیا جائے گا۔ اے میرے سننے والے بہن بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو قرار ملے، تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارے گناہ معاف ہوں، تو صبر کو اختیار کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں سے اللہ خود محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھائی جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی فلاح کی کنجی ہے، جو انسان کے لیے سکون، دل، گھر کی خوشی اور رزق کی برکت بن جاتی ہے۔ یہ دعا چھوٹی ہے لیکن دل کو جھنجھوڑنے والی ہے، زبان سے نکلتے ہی عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے بندہ نہ صرف ماضی کے گناہوں کو مٹوا سکتا ہے بلکہ حال کو سنوار سکتا ہے اور مستقبل کے لیے کامیابی کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ یہ دعا 3 عظیم انعامات کا خزانہ ہے۔ 3 ایسی دعائیں ایک ایسی دعا میں سمٹ گئی ہیں جن کے بغیر انسان کی روحانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ پہلا انعام گناہوں کی مغفرت ہے۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں اور اکثر گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو زبان سے نکلتے ہیں، کچھ ایسے جو آنکھوں سے، کچھ کانوں سے، کچھ دل سے، مگر جب بندہ سچے دل سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ دعا سب سے پہلے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے پہلا کام توبہ ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، کیونکہ جب دل صاف ہو تو روشنی اترتی ہے، جب گناہوں کا بوجھ کم ہو تب ہی زندگی کا سفر ہلکا ہوتا ہے۔ دوسرا انعام گھر میں کشادگی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا گھر وسیع ہو، خوشیوں سے بھرا ہو، محبت سے آباد ہو، برکت والا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ صرف مکان بڑا ہونے سے کشادگی نہیں آتی بلکہ اصل وسعت دلوں کی ہوتی ہے، تعلقات کی ہوتی ہے، ماحول کی ہوتی ہے۔ اس دعا میں اللہ سے مانگا گیا ہے، اے رب میرے گھر میں وسعت عطا فرما، یعنی محبت پیدا ہو، لڑائیاں ختم ہوں، سکون نصیب ہو، بچوں کی تربیت بہتر ہو، خیر کا نزول ہو اور وہ ماحول بن جائے جس میں عبادت ہو، محبت ہو اور رب کی رحمت اترتی ہو۔ تیسرا انعام رزق میں برکت ہے۔ رزق وہ موضوع ہے جو ہر انسان کے دل میں بسا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے مگر برکت نہیں، اور کچھ کے پاس کم ہوتا ہے مگر دل مطمئن رہتا ہے۔ برکت وہ نعمت ہے جو کم کو کافی کر دیتی ہے، جو انسان کو شکر گزار بنا دیتی ہے، جو دل کو قناعت اور سکون عطا کرتی ہے۔ اس دعا کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ رزق کی مقدار مانگنے کے بجائے برکت مانگو، کیونکہ برکت ہو تو 2 وقت کی روٹی بھی بادشاہوں جیسی لگتی ہے، اور اگر برکت نہ ہو تو لاکھوں کما کر بھی دل خالی رہتا ہے۔ اس دعا کے الفاظ میں وہ راز چھپا ہوا ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، گھروں کو راحت دیتا ہے اور رزق کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا ماضی صاف ہو جائے، حال سنور جائیں اور مستقبل کام ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر صبح اٹھ کر نئی امید کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، جو رات کو سونے سے پہلے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعا صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی ما رزقتنی، بحوالہ ترمذی حدیث، صفحہ نمبر 3500 پورا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے جائز دلی خواہشات قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔